السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کبھی یہ خیال بھی دل دہلاتا ہے کہ کوئی علم کی روشنی میں ہو، دعائیں قبول ہوتی ہوں اور پھر بھی وہ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوب جائے؟ آج ہم ایک ایسی ہی دل کو چیر دینے والی ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ آداب۔ یقیناً یہ سوال ہی ایسا ہے جو روح تک کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں نا، جی، قرآن کی تفاسیر ہیں، پھر آپ دیکھیں تاریخی روایات ہیں، علمی مضامین بھی، وہ سب ایک ایسے عالم بلم بن باورا کا ذکر کرتے ہیں۔ بلم بن باورا، اچھا۔ جسے اللہ نے اپنی آیات کا، اپنی نشانیوں کا علم دیا تھا، مگر وہ ان سے یوں نکل بھاگا جیسے سانپ کینچلی سے نکلتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 175 اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو یہ بلم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، شام کا رہنے والا؟ جی ہاں، بالکل، حضرت موسیٰ کے زمانے کا، شام کا ہی تھا، اور اسے اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ بعض روایت تو یہ بھی کہتی ہیں کہ اسے اسم اعظم سکھایا گیا تھا۔ اسم اعظم یعنی وہ خاص دعا جی جس سے ہر مراد پوری ہو؟ جی، وہی تو آپ اندازہ کریں، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، بہت بڑا مقام تھا اس کا۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ آزمائش کیسے آئی؟ آزمائش آئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قوم تھی جبارین، بڑی طاقتور، ظالم، ان سے جہاد کے لیے ان کے علاقے کے قریب پہنچے۔ تو اس قوم نے، جبارین نے، بلم سے رابطہ کیا۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ تم تو بڑے عالم ہو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، تم موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرو۔ تو اس نے کیا کیا؟ یقیناً انکار کیا ہوگا، نبی کے خلاف؟ ہاں، پہلے تو اس نے انکار کیا، بالکل کیا۔ کہا بھی وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میری دنیا آخرت خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ مگر وہ قوم، وہ پیچھے پڑ گئیں، تحفے لائیں، لالچ دیا، اصرار کیا، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی بیوی نے بھی اسے اکسایا دنیا کی طرف۔ آخرکار اس کا قدم پھسل گیا، وہ دنیا کی طرف جھک گیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، جیسا قرآن کہتا ہے، وَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یعنی زمین سے چمٹ گیا اور خواہش کا بندہ بن گیا۔ بالکل۔ اور پھر وہ عجیب واقعہ ہوا۔ کون سا واقعہ؟ جب وہ بد دعا کرنے کے لیے نکلا نا، اپنی گدی پر سوار ہو کر، تو وہ جانور آگے ہی نہ بڑھے۔ ہیں؟ گدی رک گئی؟ جی ہاں، اس نے مارا، ایک بار، دو بار، تیسری بار جب مارا تو اللہ کے حکم سے وہ بے زبان جانور بول پڑا۔ کیا؟ گدھا بولا؟ جی، بولی وہ گدھی، کہنے لگی، تجھے نظر نہیں آتا سامنے فرشتے کھڑے ہیں، میرا راستہ روکے ہوئے ہیں، مجھے آگے نہیں جانے دے رہے۔ سبحان اللہ، جانور سمجھ گیا، انسان نہیں سمجھا۔ افسوس، بالکل۔ یہ واقعہ توریت میں بھی ملتا ہے ویسے۔ مگر وہ پھر بھی نہیں رکا، مطلب اتنی بڑی نشانی کے بعد بھی نہیں رکا۔ لالچ، ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ وہ آگے بڑھا، اور جب اس نے بد دعا کے لیے زبان کھولی تو اللہ نے اس کی زبان کو اسی کی قوم کے خلاف پھیر دیا۔ اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکل گئی؟ جی ہاں، اپنی ہی قوم جبارین کے لیے تباہی کی بد دعا نکلی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس کی زبان باہر لٹک گئی تھی؟ جی، روایات میں آتا ہے، کتے کی طرح زبان نکل کر سینے پر آ لٹکی۔ کیا عبرتناک انجام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے جو مثال دی ہے وہ کتے والی؟ بالکل۔ سورۃ الاعراف آیت 176، فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے، اس پر بوجھ لا دو تب بھی ہانپتا ہے، اسے چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو علم پاتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں، مگر پھر انہیں جھٹلاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ یعنی علم کے باوجود بے چین، بے سکون، ہر حال میں ہانپتا ہوا۔ جی، گویا علم بھی اسے سکون نہیں دے سکا، کیونکہ اس نے اس کی قدر نہ کی، اس پر عمل نہ کیا، بلکہ اسے دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا چاہا۔ یہ قصہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ دعا کی طاقت بھی دکھاتا ہے اور اس کے غلط استعمال کا انجام بھی۔ لیکن دعا تو مومن کا ہتھیار ہے نا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دعا کی اصل روح، اس کی حقیقت، بندے کا اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اپنی عاجزی، اپنی محتاجی کا اقرار کرنا ہے، اور پوری امید اور یقین کے ساتھ اس سے مانگنا ہے۔ یہ تعلق ہے، ایک رابطہ ہے خالق اور مخلوق کا۔ اور اس کی قبولیت کے لیے کیا شرطیں ہیں؟
बिलियाम की दुआ तो रद्द हो गई बल्कि उल्टी पड़ गई। जी, कबूलियत की कुछ बुनियादी शराइत हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो इखलास है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगा जाए, दिल में किसी और का ख्याल तक ना हो। ठीक। दूसरा, हराम से बचना, खाना पीना लिबास कमाई सब पाक हो। हदीस में है ना कि जिसका खाना हराम हो पीना हराम हो उसकी दुआ कैसे कबूल हो। जी बिल्कुल। तीसरा, गुनाहों से तौबा करना, दिल में निदामत हो, अल्लाह के सामने आजिज़ी हो, गुड़गड़ाना हो। चौथा, कबूलियत का यकीन हो, ये ना सोचे कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं, और दुआ करते वक्त दिल हाजिर हो, गफलत ना हो। और पांचवा, जल्दबाजी न करे, ये ना कहे कि मैंने दुआ की थी कबूल ही नहीं हुई, सब्र से काम ले। अच्छा, ये भी तो है ना कि दुआ कबूल होने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मोमिन दुआ करता है तो 3 में से एक चीज जरूर होती है। या तो जो मांगा वो ही फौरन या कुछ देर से मिल जाता है। ठीक। या फिर अल्लाह ताला उस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देते हैं, जो वहां बहुत बड़ा अजर बनेगी। और तीसरा, या फिर उस दुआ की बरकत से उसके बदले में कोई आने वाले मुसीबत टाल दी जाती है। यानी दुआ कभी रायगा नहीं जाती अगर शर्तें पूरी हों। जी इंशाल्लाह, बंदे की पुकार अल्लाह जरूर सुनता है और उसका बेहतरीन बदला देता है। तो बेलवम बाहुरा का किस्सा, ये तो एक बहुत बड़ी वार्निंग है, एक तंबीह है। बिल्कुल, एक दायमी इंतबाह है। ये बार बार याद दिलाता है कि सिर्फ इल्म होना या कोई मर्तबा मिल जाना काफ़ी नहीं है। जब तक अल्लाह की पनाह ना हो, जब तक नफ्स और शैतान के खिलाफ मुसलसल कोशिश ना हो, बड़े से बड़ा आलिम भी फिसल सकता है। दुनिया का लालच, ख्वाहिशात, ये बहुत बड़ी आजमाइशें हैं। तो आज हम सब के लिए सोचने की बात यह है कि हम अपने इल्म को, अपनी इबादतों को, अपनी दुआओं को कैसे उन दुनियावी आलाइशों से, नफ्स की ख्वाहिशों से पाक रखें। कहीं हम भी किसी न किसी छोटे या बड़े दर्जे में बलम की रात पर तो नहीं चल रहे। ये ख्याल ही लर्जा देता है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।